علامہ صاحب پہلا سوال جو ہے نا وہ آپ سے میں کروں گا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا نماز کوئی ایک بھی چھوڑ دے یا چھٹ جائے تو کیا کافر ہے؟ پہلے اب نماز کے وجہ سے فضائل بتا دیں، میرے خیال سے وہ وہاں سے گفتگو کا آغاز زیادہ بہتر ہے، انٹروڈکشن ٹو نماز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں، سبحان اللہ۔ وہ انسانوں کے ساتھ اپنا رابطہ اور تعلق جوڑنے کے لیے ایک ذریعہ بتاتے ہیں اللہ، اور بندوں کو اپنے ساتھ باتیں کرنے کا ایک انداز بتاتے ہیں، اور اس کا نام ہے نماز۔ کیا بات ہے، نماز کے ذریعے انسان اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ بالکل، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب تم نماز پڑھو تو غور کیا کرو، کیونکہ فَإِنَّ الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ، کیا بات کہ مصلی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے۔ سرگوشی اس سے ہوتی ہے جس سے محبت ہو جائے، جس سے تعلق جڑ جائے، تو انسان اس کے ساتھ آہستہ آہستہ باتیں کرے۔ تو نماز ایک واحد چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے رب سے کلام کر سکتا ہے۔ کیا بات ہے، اور وہ سورۃ الفاتحہ کی تفصیل تو حدیث میں آتی ہے نا، کہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو رب العالمین کہتا ہے حمیدانی عبدی، کیا بات ہے، میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، آواز آتی ہے اسنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنائیں کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، پھر پیغام آتا ہے مجدنی عبدی، پھر وہ کہتا ہے ایاک نعبد، میرے بندے نے تو میری شانیں ہی بیان کر دی۔ کیا بات ہے، تو وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرا رب کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ مجھے اور میرے بندے کو پتا ہے نا کہ مصیبت میں آگے کس کو پکارتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ پھر وہ کہتا ہے اللہ میرا تیرے ساتھ یہ تعلق تھا تو میں کچھ مانگنے بھی آیا ہوں۔ پہلے وہ اپنا تعلق جتاتا ہے، جس طرح ہم دنیا میں کہتے ہیں نا اور تیرا ابو میرا دوست تھی، ہمارا قبیلہ ہے، تو پہلے بندہ انسان اللہ کی تعریفیں کرتا ہے، تو پھر کہتا ہے کہ میں لینے کے آیا ہوں اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا بات، تو میرے رب کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سار، بندے مانگتا جا، جو تو مانگتا جائے گا میں رب تمہیں عطا فرماتا جائے۔ تو نماز بندے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دے۔ ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا حاضر ہوتے ہیں، وقفے کے بعد اور علامہ صاحب سے کنٹینیو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صراط المستقیم، جی بندہ جب یہ مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سار، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، بندہ جو مانگتا جائے گا میں اس کو عطا کرتا کیا ہوں۔ بات ہے، پھر وہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا رب میں دنیا نہیں مانگ رہا، میں تیرا سیدھا راستہ مانگتا ہوں، یہود و نصارہ کا راستہ نہ ہو۔ پھر جب وہ کہتا ہے نا آمین، اے اللہ قبول فرما لے، تو فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے قبول فرما لیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے آمین بالجہر والی مانتے تو سب ہے نا آمین، تو ہم تو الحمدللہ قاعدہ آپ بتائیں بالجہر والی آمین دونوں طریقوں سے ثابت ہے۔ بات یہ ہے کہ دعا تو دونوں طریقے سے ہی قبول ہو جاتی ہے کہنے سے، لیکن وہ ہے کہ ہم حدیث کی روح سے ادھر بالجہر ہی مانتے ہیں۔ اچھا بات یہ ہے اگر اس کی اہمیت کو دیکھا جائے نا، یہ تو اس کے فضائل تھے نا، اگر اس کی اہمیت کو دیکھا جائے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کبھی کسی کے لیے بد دعا کی ہی نہیں، حتیٰ کہ آپ کی اپنی ذات کا جب مسئلہ آیا کہ طائف کے میدان میں آپ کو لہو لہان کیا گیا اور آپ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے، اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے سہارا دے کر آپ کو ایک جگہ پہ لے جا کر عبد یلیل کے باغ میں آپ کو بٹھایا، اور آپ کو لے جا کر مطعم بن عدی کے باغ میں بٹھایا، تو پھر وہاں جا کر آپ کو جب فرشتوں نے کہا کہ بد دعا کیجئے تو آپ کے ہاتھ اٹھے تو بد دعا نہیں کی، یعنی اتنا بڑا دکھ اٹھانے کے باوجود بھی بد دعا دل سے نہیں نکلی۔ لیکن ایک موقع آیا کہ حضور نے بد دعائیں دیں اور خوب دیں۔ اللہ اکبر، وہ کب؟ جب غزوہ احزاب اور خندق کے موقع پر ان کافروں نے جب سارے کافر مل کر مسلمانوں پر بہت سخت حملہ کیا کہ آپ کی ظہر عصر کی نمازیں لیٹ ہو گئیں، چھوٹی نہیں صرف لیٹ ہو گئیں، تو حضور اتنے غم زدہ ہوئے تو فرمایا مالا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلون عن الصلاۃ الوسطی، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے اور جہنم سے بھر دے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انہوں نے ہمیں نماز سے لیٹ کروا دیا۔ تو حضور علیہ السلام کی آخری جو وصیت بھی تھی اور یہی تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز میں تمہیں اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا تھا، اس نماز کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ اور جو آپ نے بات کی کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یہ تو حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، بندے اور شرک کے درمیان صرف ایک ہے، نماز چھوڑو شرک میں،
بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز. سیف اللہ بھائی